ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار میں گھوم رہا تھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک زمین میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ پھر لگا یہ ایک عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلائے گی۔ میں چپکے سے اس کو دیکھتا رہا اور جب وہ جائیں لگی اس کے پیچھے ہو گیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ اس نے کہا کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت اندر چلی گئی۔ وہ زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کے درازوں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل خالی اور برباد تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے ان لڑکیوں کو آواز دی کہ لو اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضہ میں لوح قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں ان کو کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت زیادہ ذک ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ وہ کہنے لگی اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین نہ مددگار ہے۔ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا جائز کسی مذہب میں نہیں۔ وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جو کہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کا کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے حالات دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہو گیا اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے۔ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ میں نے کہا بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لے لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچا اور سب سامان اور آٹا اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی اے ابن سلیمان، جا اللہ تیرا بھلا کرے اور تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا اللہ تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ سارے معاف کر دے۔ دوسری لڑکی نے کہا اللہ تجھے اس سے اور زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری لڑکی نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ، جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر دے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ بزرگ کہتے ہیں حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفہ میں ہی پڑا رہا۔
وہ سب لوگ حج سے فارغ ہو کر لوٹ آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں، کسی کے مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو درازے راہ تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالیٰ تمہارے سی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں تھا، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کے لیے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے۔ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی ہمارے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ یہ تمہاری تھیلی واپس لے لو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ حضور پاک کہنے لگے، سنو، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا حج ملتوی کر دیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج ادا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا ہے، 600 درہم کے بدلے میں 600 دینار اشرفیاں عطا کی ہیں، تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ۔ پھر حضور پاک نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، من اعمالنا۔ بزرگ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔